قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور کل کی نشست میں کچھ تمہیدی گفتگو اور اس کتاب کا مقدمہ اور اول درجے میں جو لفظ اصطلاح ہے الہ کی، اس پر کچھ بنیادی گفتگو ہم نے کر لی تھی۔ اور بنیادی طور پہ جو گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یعنی رب اور الہ کے مفہوم کے حوالے سے کہ بالعموم انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور الہ تو بنائے ہوئے ہوتا ہے، اور مسلمانوں ہی کی یعنی مثال دی ہے مودودی صاحب نے، لیکن دوسری طرف عملاً وہ اطاعت کے اعتبار سے اور پیروی کے اعتبار سے اور عبادت یعنی عبادت قانون کی عبادت یا نظام کی عبادت، ان معنوں میں وہ کسی اور کی بندگی اور پرستش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جب لفظ الہ پر گفتگو ہوئی تو پھر مختلف مفاہیم ہمارے سامنے آئے، اور ان میں ایک اہم مفہوم وہ یہ بھی تھا کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو بھی اپنا معبود بنا لیا کرتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو انڈیویجول سطح پر ہم سب اچھے طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں، اور ہر شخص ظاہر ہے اپنا جائزہ لے سکتا ہے اس معاملے میں کہ یعنی اس کو ایک اور اینگل سے بھی اگر دیکھیں نا کہ فرائض دینی کا جامع تصور پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کی ابتدا جو ہے بندگی رب سے ہوتی ہے، اور بندگی رب میں جو سب سے پہلا جو انسان کو ٹاکرا پیش آتا ہے وہ خود اس کا نفس ہے۔ یعنی بندگی رب کے ذیل میں ہم یہ لکھتے ہیں نا کہ شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کرنا۔ جب ہم وہاں جہاد کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ بندگی رب کی سطح پر جہاد بالقرآن کیا ہوگا، تو وہاں ہم یہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہاں جو یعنی یوں سمجھیے کہ نفس شیطانی یا نفس کی جو ترغیبات ہیں، جو ظاہر ہے کہ وہ ان الشیطان یجری من الانسانی کا مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ تو جب شیطان انسان کے وجود کے اندر گھسا ہوا ہے، خون میں گھسا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ تھوتھنی لگا کر انسان کو برائی پر ابھارنا ہے، آمادہ کرنا ہے۔ تو یہ والی جو کیفیت ہے انسان کی نفس امارہ والی، اس کے خلاف جہاد کس طریقے سے ہوگا؟ جہاد بالقرآن ہوگا۔ تو یعنی پہلے درجے میں بالکل جو پرائمری درجہ ہے اس میں کسی شے سے اگر کوئی سابقہ پیش آتا ہے انسان کو تو وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ تو خواہشات نفس بھی اپنا معبود بن جایا کرتی ہیں، یہیں سے اصل میں اس ساری بات کی ابتدا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مقام قرآن مجید کا بہت اہم ہے۔ اب ہم اس سے آگے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 21 سے۔ الوہیت کے باب میں ملاک امر یعنی مختلف جو اسالیب آتے ہیں قرآن مجید میں، یا اس لفظ الہ کے جو مختلف مفاہیم ہیں ان کے درمیان ترتیب، یا یوں سمجھیے کہ یعنی ان کو باہم سنکرونائزڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، یا منطقی ترتیب کیا ہو سکتی ہے پاسبل، اس پر کچھ گفتگو ہے۔ الہ کے یہ جتنے مفہومات اوپر بیان ہوئے ہیں ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے۔ جو شخص فوق الطبی معنی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار، فوق الطبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سپر نیچرل، یہ کل اس پر گفتگو ہو گئی تھی۔ جو شخص فوق الطبی معنی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار، مشکل کشا اور حاجت روا، دعاؤں کا سننے والا اور نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے، اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ ہستی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نوعیت کا اقتدار رکھتی ہے۔ اس طرح جو شخص کسی سے تقوی اور خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناراضی میرے لیے نقصان کی اور رضامندی میرے لیے فائدے کا موجب ہے، اس کے اس اعتقاد اور اس عمل کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے ذہن میں اس ہستی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور رکھتا ہے، جس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔
یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا یا اس کی بات مانی جائے گی تو فائدہ پہنچے گا، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی بات مان لی جائے، یا یہ کہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اگر یہ کیفیات کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کے ساتھ ہیں، کسی بھی شے کے ساتھ آپ نے وابستہ کر لی ہیں، تو یہی وہ معاملہ ہے کہ آپ نے در حقیقت اس کے ساتھ اقتدار کے تصور کو جوڑ دیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ اصل میں ایک مضمون ہے جو آگے جا کے کھلے گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ اس کی یوں سمجھیے کہ وہ اینٹیں رکھی جا رہی ہیں۔ پھر جو شخص خداوند اعلیٰ کے ماننے کے باوجود اس کے سوا دوسروں کی طرف اپنی حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے، اس کے اس فعل کی علت بھی صرف یہی ہے کہ خداوندی کے اقتدار میں وہ انہیں کسی نہ کسی طرح کا حصے دار سمجھ رہا ہے، حصے دار سمجھتا ہے وہ اس کو۔ وعلی ھذا القیاس، وہ شخص جو کسی کے ایک حکم کو قانون اور کسی کے امر و نہی کو اپنے لیے واجب الاطاعت قرار دیتا ہے، وہ بھی اسے مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتا ہے۔ اوامر و نواہی کا معاملہ بھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ جوڑ دیا تو در حقیقت آپ نے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اقتدار اعلیٰ کا تصور کیا ہے؟ کہ اقتدار کس کا ہوگا؟ اعلیٰ اقتدار، سوورینٹی۔ اقتدار اعلیٰ کا جو کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ انگریزی میں اسے سوورینٹی کہا جاتا ہے۔ سوورینٹی کس کی ہوگی؟ تو یہ وہ بات ہے۔ پس الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرما روائی فوق الطبی نوعیت کی ہے، یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیاوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر اور اس کا حکم بذات خود واجب الاطاعت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ قرآن کا استدلال، یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اثبات پر صرف کرتا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی تمام اختیارات اور اقتدارات کی مالک ہے، خلق اسی کی ہے، نعمت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، قوت اور زور بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز چار و ناچار اس کی اطاعت کر رہی ہے، اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ کسی کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے، اور نہ کوئی اختیارات حکومت میں ذرہ برابر شریک و حصہ دار ہے، لہٰذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے تو تمہارا ہر وہ فعل جو تم دوسروں کو الہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصلاً غلط ہے، خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو، یا سفارشی بنانے کا فعل ہو، یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو، یعنی یہ تمام تر افعال وہ اسی کھاتے میں پھر شمار کیے جائیں گے۔ اور اللہ کے سوا اگر یہ تمام تر چیزیں کسی کے ساتھ بھی منسلک کر دیں تو وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونے چاہیے، کیونکہ وہی اکیلا صاحب اقتدار ہے۔ اس باب میں قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے وہ اسی کی زبان سے سنیے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ أَإِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اور وہی حکیم اور علیم ہے، یعنی آسمان و زمین میں حکومت کے لیے جس علم اور حکمت کی ضرورت ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو الہیت ہے وہ جیسے کہ آسمانوں میں ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر جو مضمون باندھا ہے تعبیر کی غلطی میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے، تو انہوں نے کیا بات کہی ہے کہ یہ جتنی بھی صفات مودودی صاحب نے اس قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں میں ذکر کی ہے یہ ساری کی ساری تکوینی طور پہ درست ہیں، تشریحی سطح پر وہ ماننے سے انکاری ہیں۔ یعنی آپ اگر ان کی کتاب کو پڑھیں تو بٹوین دا لائن وہ یہ بات کریں تکوین کی سطح پر، جبکہ یہاں یعنی صاف بات لکھی ہے، آیت سے بات واضح ہے کہ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں الہ ہے اسی طرح زمین پر بھی وہی حاکم مطلق ہے۔ اقتدار اعلیٰ اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔
افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون الہکم الہ واحد۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی؟ خدا کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو تم پکارتے ہو جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگو تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کا دھیان کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پھر تم کدھر بھٹکائے جا رہے ہو؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ کہ کہو تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے کی قوتیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی عقل چھین لے، تو اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا دے گا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنے اسالیب میں یہ بات پھر کر آ رہی ہے۔ یعنی کمال یہ نا مودودی صاحب کا کہ انہوں نے اس کتاب میں اس عنوان کے تحت وہ ساری آیات کا موبے جمع کر دی ہیں، تو ایک ہی جگہ پر ہمیں وہ ساری بات یعنی سمجھنے کا موقع الحمدللہ مل گیا ہے۔ یہی وہ اصل میں بنیاد ہے، اور اسی کو ہمیں یہ اندازہ تھا اس بات کا کہ اسی پر ہی ظاہر ہے کہ جو بھی فکر غامدی ہے یا یعنی وحید الدین خان صاحب کا نقطہ نظر ہو، وہ اسی پر ہی اصل میں اٹیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس کا دفاع کر لیا تو پھر آپ اپنی باقی فکر کا بھی دفاع بہتر انداز سے کر لیں گے۔ اگر آپ اس کا دفاع نہیں کر سکے تو باقی ساری فکر پھر نکلی یہیں سے، تو پھر سارا جو ہے نا وہ آگے جا کے مسئلہ پڑ جانا ہے۔ آپ دیکھیں نا کوئی تو وجہ ہے کہ ہم نے اس پر گفتگو کی تو پھر غامدی صاحب میدان میں آ گئے ہیں، 4 ایپیسوڈ ان کے ہو گئے ہیں، یعنی پورا کاؤنٹر نیریٹو نئے انداز سے آ رہا ہے۔ ہماری وہ اجتماع کی جو تصویر ہے انہوں نے لگا لی اپنے تھم نیل پہ، بھائی اتنا اشارہ دینا ہوتا ہے کہ ہم آپ کا جواب دینے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو اب یہی ہم چاہتے تھے کہ گفتگو کا آغاز ہو، تو اندازہ ہوا کہ بات اللہ کا شکر ہے کہ وزنی تھی، جو کہ متعلقہ جگہ تک جہاں ہم پہنچانا چاہتے تھے وہاں پہنچی ہے الحمدللہ، اور بات سنی گئی ہے۔ ہاں یعنی 4 قسطیں تو ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ وہ ہے نا GCLT، غامدی لرننگ اسکول آف پتہ نہیں کچھ ہے اس طرح، ہاں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ۔ تو ادھر جا کر دیکھیں یوٹیوب پہ، تو آپ کو وہ ایک پلے لسٹ مل جائے گی۔ دوسرے انداز سے پیش کریں تو کمال ہے نا غامدی صاحب کا کہ اپنی بات کو بیان کرنے کے پیرائے جدید سے جدید انہیں آتے ہیں، تو ایک دفعہ وہ ذرا تسلی کے ساتھ بیان کر لیں تو پھر اس کی بھی باری آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آج دوبارہ پڑھیں کہ کہو تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے کی قوتیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی عقل چھین لے، تو اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا دے گا؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہی اکیلا صاحب حکم و اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو کہو تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک رات طاری کر دے تو اس کے سوا کون سا دوسرا الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ یعنی کیسا کیٹیگوریکل انداز ہے
کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہو تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اس کے سوا اور کون سا الہ ہے جو تمہیں رات لا دے گا کہ اس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ کہو کہ اللہ کے سوا تم نے جن کو کچھ سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، نہ آسمانوں و زمین کے انتظام میں ان کی کوئی شرکت ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کام آتی ہے بجز اس کے کہ جس کے حق میں اللہ خود ہی سفارش کی اجازت دے، یعنی جس کے بارے میں اللہ خود سفارش کی اجازت دے دے گا بس اس کی سفارش ہو سکے گی۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل عن النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر چڑھا کر لاتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے اور ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چل رہا ہے۔ اس نے ایک نفس سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی انسانی زندگی کا آغاز کیا، پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں کے 8 جوڑے اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اسی طرح پیدا کرتا ہے کہ 3 پردوں کے اندر تمہاری تخلیق کے یکے بعد دیگرے کئی مدارج طے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اقتدار حکومت اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ تو یہ مختلف پیرائے ہیں کہ جن میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان الہیت ہے اور جو تصور الوہیت ہے اس کو شاندار انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله وتعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر وہ خوش منظر باغ اگائے جن کے درخت اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ مگر یہ لوگ حقیقت سے منہ موڑتے ہیں۔ پھر وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا جاری کیے اور اس کے لیے پہاڑوں کو لنگر بنایا اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ حائل کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ مگر اکثر مشرکین بے علم ہیں۔ اور پھر وہ کون ہے جو اضطرار کی حالت میں آدمی کی دعا سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، تصرف کے اختیارات دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ان کاموں میں بھی شریک ہے؟ مگر تم کم ہی دھیان کرتے ہو۔ پھر وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ان کاموں میں بھی شریک ہے؟ اللہ بالا تر ہے ان کے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔
پھر وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں بھی شریک ہے؟ کہو اگر تم اپنے شرک میں سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ۔ یعنی یہ نیچے لکھا فٹ نوٹ پہ کہ اگر تم مانتے ہو کہ یہ سب کام اللہ ہی کے ہیں اور ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو آخر کس دلیل سے تم الہیت میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو؟ یعنی یہ جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ ہی تو کر رہا ہے، تم میں سے کسی میں کوئی ہمت ہے، کوئی کر سکتا ہے، کوئی استعداد رکھتا ہے اگر تو وہ کرے، یعنی کوئی اپنی بھی ورتھ شو کرے نا، کوئی کر کے دکھائے۔ تو جب یہ اور تم مانتے ہو کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، یعنی سورہ اعراف میں ہے نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ یہ لازماً کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے تو پھر اس کی الوہیت میں جو تم شریک ٹھہراتے ہو کس بنیاد پر؟ یہ وحید الدین خان صاحب نے جو ایلیگیشن لگایا ہے اس کا یہ آیت تو جواب ہے، یعنی عالم تشریح کے عالم تشریح کے سارے کام ہیں، عالم امر کے تو نہیں۔ اس آیت میں جو اب وہ ان کی دلیل یہاں پر یہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بس بنا دیا یہ سب کچھ۔ آٹو پہ لگا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ تشریح کی سطح پر جو ہے وہ چند ایک چیزیں ہیں، بس اسی میں کوئی نہ کوئی بندہ اخلاق اپنے ٹھیک کر لے، اور یہ کہ ان لوگوں کے ہاں وہ جھوٹا موٹا عشق رسول والا بھی ایک تصور ہوتا ہے، وہ غامدی صاحب کے ہاں بھی ہمیں مل جاتا ہے، وحید الدین خان صاحب کے ہاں بھی ایک تصور موجود ہے اطاعت رسول اور عشق رسول والا، تو بس یہی ہے۔ ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا کہ تقویم میں ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور یہ تسلسل میں جاری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار ان کا غور و تدبر اور یہ سب اس کی طرف کیوں کرنے مائل کرتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ اور ایک جگہ پھر فرمایا کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ہم اپنے پاس بجا سکتے ہیں، یہ سب تمہارے غور و فکر اور اس کے لیے بنایا۔ یہی اصل میں بات ہے نا، قرآن مجید کے ساتھ بندہ جو شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن مجید کرنے تو نہیں دیتا نا اس کو۔ آپ ایک آیت میں کوئی ڈنڈی ماریں گے، 4 آیتوں کے بعد اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے، یہ زیادہ کوئی 1.5 ہوشیاری قرآن مجید کے ساتھ بندہ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کا یا مطالعہ کم ہے یا ڈنڈی مار، دو ہی۔ ہاں نہیں، بدنیتی بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، آپ کے پاس پیچھے سے کوئی ایجنڈا اگر ہے تو پھر آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ اب کسی کو ہم ظاہر ہے پن پوائنٹ نہیں کر رہے اس معاملے میں، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ تو یعنی قرآنی فکر ہے نا، مطلب یہ ساری آیتیں قرآن مجید کی ہیں۔ نہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں نا جتنی یہ مطلب برہان ہے، اتنی واضح آئے اس میں کیا گہرائی میں کرنے کے لیے سیدھی سیدھی آیات ہیں واضح۔ صحیح بات۔ ایک نقطہ صرف اس میں یہ ہوتا ہے جس پہ یہ مخالف بیانی کھڑا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات اور اپنی شخصیت اور اپنے عقل اور اپنے فہم کو اتنا موقف مانتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پھر وہ اس طرح کے دلائل لاتے ہیں، ثابت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں قرآن سے دین جا رہا ہوں، جیسے دین جا رہا ہوں۔ اصل میں خناس ان کے اپنے اندر ہوتا ہے، پیچھے بے شک اور مفاد نہ بھی ہو، نفس بھی بہت بڑی شے ہے نا، وہ آپ سے کروا دیتی ہے۔ ہاں لیکن یہ بات ہے نا کہ انسان کو اس موڑ پہ سوچنا تو چاہیے کم از کم کہ یہ آخر کس کے سامنے دلیلیں لا رہے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں اس سے خطرناک بات اور کیا ہوگی؟ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اقتدار حکومت میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے پورا اندازہ مقرر کیا۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے الہ بنا لیے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور جنہیں موت اور زندگی اور دوبارہ پیدائش پر کسی قسم کا اقتدار حاصل نہیں ہے۔ موت اور زندگی اور دوبارہ پیدائش، اللہ نہ چاہے تو کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی کو موت آ سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی جو ہے وہ یعنی مر کے دوبارہ آ سکتا ہے۔ کون آیا آج تک؟
وہ ہندوؤں کے یہاں تصور ہے 7 جنموں کا کہ جی ایک وہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں آ جاتا ہے. اور اس میں تو ہمارے انڈیا والے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، یعنی یہ وہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہم دیکھتے ہیں پروپیگنڈا سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، مذہبی لوگ بھی کرتے ہیں، کیسا کیسا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو ہندوستان میں یہ مودی جو ہے، مودی کے بارے میں ہندوستان کے میڈیا نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ سر سید احمد خان کا جنم ثانی ہے. مودی اپنے جنم اول میں سر سید احمد خان تھا. یعنی یہ ظاہر مسلمانوں کو مطمئن کرنا نا کسی نہ کسی کھاتے میں کہ مودی تمہارا خیر خواہ ہے، جیسے کہ سر سید احمد خان کو تم اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو. حالانکہ ان کے دوسرے جنم میں وہ دوبارہ وہ اسی نو کی چیز نہیں پیدا ہو گیا تھا. یہ تو مودی کا خوش قسمتی ہے کہ انسان بن گیا آگے دوبارہ. نہیں مطلب یہ کہ اب یعنی کس کو پتہ ہے کہ یہ کچھ یعنی سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جو چاہے مرضی بکو، جو منہ میں آ رہا ہے کہو، کون ہے پوچھنے والا. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل. آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا، عدم سے یعنی کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کر دی. بدی کا لفظ اس کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں. یہ فاتر اور خالق اور بدی، خلق اور فاتر اور بدی یہ تینوں ملتے جلتے الفاظ ہیں. بالعموم ان کا ترجمہ جو ہے وہ تخلیقی کیا جاتا ہے، لیکن گہرائی میں جائیں گے تو یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. ابھی ظاہر موقع نہیں ہے ہمارے پاس اتنی گہرائی میں جانے کا، لیکن بدی کا لفظ چونکہ آیا ہے تو بدی کہتے ہیں کہ عدم محض سے کسی بھی شے کو تخلیق کرنا. کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا. تو زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس کے سوا الہ نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کی حفاظت و خبرگیری کا کفیل ہے. ٹھیک بات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہ قرآن مجید کا یعنی سورہ بقرہ کا اہم ترین مقام ہے اور یہ آیت الآیات کے بعد کی آیات میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آیت الآیات کون سی ہے؟ جس میں ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی 10 نشانیوں کا بیان ہے. تو یعنی 10 نشانیوں کا بیان کا مطلب کیا ہے؟ ان پہ غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. پھر صحیح معنوں میں جب یہ مضمون اس کے بعد آیا محبت والا، وہ کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی کا شریک و مماثل قرار دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ضد اور ند بنا لیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آپ دیکھیں یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ شدت پسند ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں. وہ اشد کے الفاظ ہیں. اور کاش یہ ظالم اس حقیقت کو جسے نزول عذاب کے وقت محسوس کریں گے آج ہی محسوس کر لیتے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے. جب عذاب آتا ہوا دیکھیں گے تو وہ آج ہی اس کو دیکھ لیتے کہ ساری کی ساری قوت، یا اس وقت انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ساری کی ساری قوت کس کی ہے. ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود در حقیقت بنا لیتا ہے، جبھی پھر اس کے ساتھ محبت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سب سے بالا تر محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت آ گئی، وہ نفس کی ہو، وہ کاروبار کی ہو، وہ بیوی بچوں کی ہو، ماں باپ کی ہو،
وہ اپنی سیاسی جماعت کی ہو، وہ سیاسی لیڈر کی ہو، وہ حکمران وقت کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ کسی عالم اور فاضل اور یعنی شیخ الفلاں اور شیخ العرب والعجم، جس کسی کی بھی ہو، جس کسی پیر صاحب کی بھی ہو، اللہ کے مقابلے پر اگر وہ محبت آڑے آ گئی ہے تو کام خطرناک ہے۔ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہی اصل میں ارباب من دون اللہ بنانے والی بات ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا۔ محبت سب سے گہری، سب سے زیادہ وہ کس سے ہونی چاہیے؟ محبت کا تقاضا پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہوگی وفاداری بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ محبت اگر دنیا سے ہے تو دنیا کے ساتھ وفاداری ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ دین کا ایک لفظ کا خلاصہ ہے دین کا۔ آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ ہے یا دین کے ساتھ ہے؟ اس دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ ہے؟ اب وہ کسے باشد کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ جس نے یہ شخص طے کر لیا، اچھا یہ شعور کی سطح پر طے کرنا ہوتا ہے۔ شعور کی سطح پر اگر طے نہیں کیا تو یعنی کب تک چلیں گے اس غیر شعوری رویے کے ساتھ؟ آج نہیں تو کل بچلائے جائیں گے، پھسلائے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو ہر وقت اپنا یہ جائزہ مڑ مڑ کے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ محبت کس کے ساتھ ہے، وفاداری کس کے ساتھ ہے، عقیدت کس کے ساتھ ہے۔ دنیا کے ساتھ ہے، کاروبار کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، نوکری کے ساتھ ہے، پیسے کے ساتھ ہے، گھر کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ یا یہ جو نظام باطل ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، ابھی پھر کوئی اور مسلط ہو جائے گا 4-5 دن بعد، ہفتے بعد، ان کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے وفاداری؟ کیا یہ وفاداریاں قیامت والے دن کام آنی ہیں؟ کیا کام آنا ہے قیامت والے دن؟ حوض کوثر پر کون کھڑا ہوگا؟ یہ جن کو ووٹ ڈالے ہم نے جا کر، جن کی کمپینیں چلائی ہیں ہم نے۔ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کی وفاداری اللہ کے ساتھ ہو، آپ کی محبت اللہ کے ساتھ ہو، آپ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوں، اور پھر آپ جا کر اس نظام کے جو بھی کارپرداز ہیں ان کو جا کر سپورٹ کریں، ان کی جو ہے وہ یعنی راگ الاپیں، ان کی محبت اور ان کی عقیدت کے گن گائیں۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ 8 محبتیں اور 3 محبتوں کا وہ کمپیریزن اپنے ذہن میں رکھیں۔ دل کے اندر ایک ہی شے ہو سکتی ہے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی دل کے اندر۔ اذان سن لیں۔ نماز 7:30 پڑھنے ہوتے ہیں، 7:30 بجے ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ اول و آخر۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ کہو تم نے اپنے معبودوں کی حالت پر کبھی غور بھی کیا جنہیں تم خدا کے بجائے حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کا کتنا حصہ ان کا بنایا ہوا ہے، یا آسمان کی پیدائش میں ان کی کس قدر شرکت ہے؟ کیا بنایا ہے انہوں نے زمین و آسمان میں سے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔
اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارے جو کیا اسے جواب نہیں دے سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، پس اللہ جو عرش یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں اور وہ سب جواب دہ ہیں، یعنی اللہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، لیکن یہ سارے کے سارے تم بھی اور جتنوں کو تم شریک بناتے ہو یہ سارے کے سارے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَخْلُقُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ اگر اللہ کے سوا دوسرے الہ ہوتے جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے تو وہ مالک عرش کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ضرور تدبیریں تلاش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ الہیت و اقتدار لازم و ملزوم ہے۔ جس کے پاس الہیت کا منصب ہوگا اقتدار کا منصب بھی در حقیقت اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ اقتدار کا منصب کسی اور کو دے رہے ہیں تو در حقیقت آپ الہیت کا منصب بھی کسی اور کو دے رہے ہیں۔ آپ نے اقتدار اعلیٰ اگر کسی اور کے حوالے کر دیا تو در حقیقت آپ نے الہ بھی کسی اور کو بنا لیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، انٹیگرل پارٹ ہیں ایک دوسرے کا۔ اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیزیں۔ جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہو سکتا اور اسے الہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ الہ سے تمہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن ضروریات کی خاطر تمہیں کسی کو الہ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے ان میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا غیر مقتدر کا الہ ہونا بے معنی ہے، حقیقت کے خلاف ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا لا حاصل ہے۔ یہاں ہم وقفہ کر لیتے ہیں اور واپس نماز پڑھ کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔